یوسف کے ساتھ اسم ربط عرض کر رہا ہوں، نام کو نام کے ساتھ۔ سورہ یوسف میں فرمایا یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ مسئلہ توحید اتنا اہم مسئلہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں بیان فرما دیا۔ اب سورہ رعد میں فرمائیں گے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ اسی مسئلہ توحید کی اہمیت کے پیش نظر رعد فرشتہ اور دوسرے فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور ہر قسم کے شرک سے اللہ کی پاکیاں بیان فرماتے ہیں۔ یہ ہے اسم ربط، نام کو نام کے ساتھ۔ پھر عرض کر رہا ہوں، سورہ یوسف میں فرمایا یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد کہ یوسف علیہ السلام سے جب دو بندے تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے تو حضرت نے فرمایا تھا کہ تعبیر بعد میں دوں گا، پہلے مسئلہ سنو۔ یعنی یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں یہ مسئلہ بیان فرما دیا تھا۔ اب فرمائیں گے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ کہ رعد فرشتہ اور دوسرے تیسرے فرشتے اسی مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تحمیل میں لگے رہتے ہیں اور ہر قسم کے شرک سے اللہ کی پاکیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ اسمی ربط ہو گیا۔ معنوی ربط کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی سورہ یونس پڑھو گے، سورہ یونس سے مسئلہ چلے گا شفاعت قہریہ کی نفی کا۔ شفاعت قہریہ کی مسئلہ الہ میں پڑھائے ہو کہ شفاعت وجاہت اور شفاعت محبت ان دونوں کا مشترکہ نام ہے شفاعت قہریہ۔ سورہ یونس سے شفاعت قہریہ کی نفی کا مسئلہ چلے گا۔ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے سورہ یونس کے اندر عقلی دلائل دیے گئے، اس کے بعد سورہ ہود کے اندر اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے نقلی دلائل دیے گئے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ پیش کیا گیا، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، یہ قصے 6 بیان کیے گئے اور نقلی دلائل سے مسئلہ نفی شفاعت قہریہ والا ثابت کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ یوسف کے اندر ایک مفصل نقلی دلیل پیش کی گئی حضرت یوسف علیہ السلام سے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب یہاں سورہ یوسف ختم ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں کہ مسئلہ بالکل واضح ہو چکا ہے، مسئلہ بدیہی بن چکا ہے۔ مسئلہ کیا بن چکا ہے؟ بدیہی بن چکا ہے، بالکل واضح ہو چکا ہے۔ اب دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تنبیہات پیش کرو۔ اب کیا پیش کرو؟ تنبیہات پیش کرو، کیونکہ دلیل وہاں دی جاتی ہے جہاں مسئلے کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ فرمایا اب مسئلے کو ثابت کرنا مقصود نہیں ہے، مسئلہ ثابت ہو چکا ہے، مسئلہ بدیہی بن چکا ہے، اب تنبیہات پیش کرو۔ یہ ہے معنوی ربط۔ میرے بزرگوں، اس سلسلے کے اندر اس سورۃ رعد میں 11 تنبیہات پیش کی جائیں گی۔ کتنی تنبیہات آئیں گی؟ 11 تنبیہات پیش کی جائیں گی۔ 8 عقلی ہوں گی، 2 تنبیہات وحی ہوں گی اور 1 نقلی تنبیہ پیش کی جائے گی علماء سابقین سے۔ کتنی تنبیہات ہیں کل؟ 11۔ 8 عقلی تنبیہات ہوں گی، 2 تنبیہات وحی آئیں گی
اور آخر میں ایک نقلی تنبیہ پیش کی جائے گی۔ یہ بات ختم۔ اور بات، سورۃ رعد کے 3 دعوے ہیں۔ کتنے دعوے ہیں؟ 3 دعوے ہیں۔ ایک چھوٹا دعویٰ ہے اور 2 بڑے دعوے ہیں۔ چھوٹا دعویٰ تو ابتدا کے اندر کھڑا ہے، فرمائیں گے یہ عظیم الشان کتاب ہے، سچی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے۔ کتنے لفظ بولے ہیں میں نے؟ کیا فرمائیں گے چھوٹے دعوے میں؟ کہ یہ عظیم الشان کتاب ہے اور سچی کتاب ہے اور منزل من اللہ ہے۔ یہ چھوٹا دعویٰ ہے۔ 2 بڑے دعوے آئیں گے جن پر ساری تنبیہات متفرع ہوں گی۔ پہلا بڑا دعویٰ کہ عالم الغیب صرف اللہ پاک ہے اور کوئی نہیں ہے، اور دوسرا بڑا دعویٰ کہ کار ساز اور متصرف بھی اللہ پاک ہے اور کوئی نہیں ہے۔ فرمائیں گے کہ اس سارے جہان کا مجھے ہر وقت علم ہے، میں غیب جانتا ہوں، اور فرمائیں گے کہ سارے جہان کے معاملات بھی میں آپ چلا رہا ہوں، کسی کے حوالے میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ 2 بڑے دعوے آئیں گے کہ عالم الغیب بھی میں ہوں اور کارساز متصرف فی الامور بھی میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ ساری تنبیہات انہی 2 دعووں پر متفرع ہوں گی۔ موقع بہ موقع زجرات، تخویفات، تبشیرات بھی ساتھ ساتھ چلیں گی انشاءاللہ تعالی۔ 2 شکوے آئیں گے اور دوسرے شکوے کا پھر 2 دفعہ اعادہ آئے گا۔ پھر آخری رکوع جب سورت کا آئے گا تو وہاں بشریت سے متعلق 4 سوال آئیں گے۔ کتنے سوال آئیں گے؟ 4 سوال آئیں گے کہ یہ پیغمبر جو ہے بشر ہے لہذا نبی نہیں ہے، اگر نبی ہے تو عذاب کیوں نہیں لے آتا وغیرہ 4 سوال آئیں گے۔ آخر میں پھر آخری آیت کے اندر دوسرے شکوے کا پھر اعادہ کیا جائے گا۔ اب آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ تلک پر لکھا ہے تمہید مع الترغیب۔ اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے، اکثر صورتوں کی شروع کے اندر تمہید ہے۔ مقصد کو شروع کرنے سے پہلے متعلقات ذکر کیے جاتے ہیں۔ مقصد کو شروع کرنے سے پہلے متعلقات ذکر کیے جاتے ہیں، انہیں تمہید کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، جس طرح آپ میں سے کوئی بندہ کسی دوست کو ملنے جاتا ہے اس کے گھر، تو پہلے آپ جاؤ گے، پوچھو گے میاں کیا حال ہے تیرا، تیرے بچے ٹھیک ہیں، تیرے کام کاج ٹھیک چل رہے ہیں، ادھر ادھر کے حال احوال کر کے دیر بعد آپ کہتے ہو کہ میں تیرے پاس یہ کام آیا تھا۔ پہلے تمہید ہوتی ہے، بعد میں مقصد ہوتا ہے۔ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک بھی اکثر صورتوں کی ابتدا میں تمہید باندھتے ہیں ترغیب دینے کے لیے۔ اور بعض اوقات پھر دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہو کسی کے گھر، کام اہم ہوتا ہے اور وقت کم ہوتا ہے، تو آپ جاتے ہی کہتے ہو میاں مجھے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، نہ میں کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا، میرا یہ کام ہے، جلدی کام کر۔ تو بعض اوقات اسی طرح بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، سورہ احزاب جب شروع فرمائی تو کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، بغیر تمہید کے بات شروع کر دی۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، بغیر تمہید کے بعد شروع کر دی۔ لیکن یہ ہے چند صورتوں کے اندر، اکثر صورتوں کے ابتدا کے اندر تمہید ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ ہیں آیتیں عظیم الشان کتاب کی۔ عظیم الشان الکتاب جو ہے نا، الکتاب کا لام کمال کا ہے، اس لیے یہ لفظ ساتھ بولنا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ ہیں آیتیں کتاب کی جو عظیم الشان ہے۔ والذی انزل الیک، لکھا ہے سورت کا چھوٹا دعویٰ، اور الذی مبتدا ہے، انزل الیک من ربک کے بعد ہے الحق کو، یہ الحق کو اس کی خبر ہے۔
वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका, और वो किताब जो उतारी गई है आपकी तरफ, मिर रब्बिका, आपके परवरदिगार की तरफ से, अल हक को, वो सच है, वो हक है। अल्लज़ी, वो किताब जो उतारी गई है, अल हक को, वो क्या है, हक है और सच है। नीचे लिखा है अल्लज़ी ला शक्का फी है, अज़ खाज़न, जिसके अंदर कोई शक नहीं है। वलाकिन्न अक्सरन्नास ला युमिनून, और लेकिन अक्सर लोगों के नहीं ईमान ले आते। क्यों नहीं ईमान ले आते? नीचे लिखा है लिमा फीहिम मिनश्शिकाक़ि वल इनादी वन निफाक़ी, अज़ इब्न कसीर मरहूम, क्योंकि इनके अंदर मुखालफत का मादा है, ज़िद का मादा है, निफाक है इनके अंदर, इसलिए ये कुरान पर ईमान नहीं ले आते। वलाकिन्न अक्सरन्नास ला युमिनून, और लेकिन अक्सर लोगों के नहीं ईमान ले आते। बस ये छोटा दावा था, ये ख़त्म हो गया। अब अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावात से तंबीहात शुरू हो रही हैं। ये पहली तंबीह है। ये क्या है? इसका खुलासा ये है कि कारसाज और मुतसर्रिफ अल्लाह पाक है, और सारे जहान का निज़ाम अल्लाह आप चला रहा है, किसी के हवाले अल्लाह ने कुछ नहीं किया। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावात, अल्लाह ही की ज़ात पाक है जिसने बुलंद फरमाया है आसमानों को। रफ़ा पर लिखा है आलम अलवी, क्या लिखा है भाई? ये ऊपर वाले जहान का बयान है। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह ही की ज़ात पाक है। रफ़अ समावात, जिसने बुलंद फरमाया है आसमानों को। बग़ैर आमदन, बग़ैर सुतूनों के। तरौनहा, तरौनहा से पहले लिखा होगा चुनांचे, और तरौनहा के बाद लिखा होगा इसी तरह। अब माना करो, चुनांचे देखते हो तुम उनको इसी तरह, चुनांचे देखते हो तुम उनको। सुनो बात, ये लफ्ज़ क्यों लिखवाया गया है? ये एक बड़ा इश्काल होता है यहाँ। ज़ाहिरन ये लगता है कि तरौनहा ये सिफत है बग़ैर आमदन की। ज़ाहिरन ये लगता है कि बग़ैर आमदन मौसूफ़ है और तरौनहा उसकी क्या है। अगर इनको मिलाकर माना करें तो माना बनेगा कि आसमानों को तुम बग़ैर सुतूनों के देखते हो, आसमानों को तुम बग़ैर सुतूनों के देखते हो, यानी हकीकत में सुतून हैं, तुम्हें नज़र नहीं आते। हकीकत में सुतून है लेकिन तुम्हें, इस मुग़ालते को ख़त्म करने के लिए ये लफ्ज़ लिखवाया गया कि ना हकीकत में सुतून है ना हमें नज़र आते हैं, ना हकीकत में है ना। हाँ, रफ़अ समावात बग़ैर आमदन, बुलंद फरमाया आसमानों को बग़ैर सुतूनों के। तरौनहा, चुनांचे देखते हो तुम उनको इसी तरह। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर इसी तरह मुस्तवी हुआ ऊपर अर्श के। फिर अर्श पर क्या हुआ? मेरे देखो हज़रत, इस्तिवा अलल अर्श का मसला जो है आप पहले भी पढ़ चुके हो। मुफस्सिरीन के दो तैफ़े हैं। मुतक़द्दिमीन मुफस्सिरीन जो हैं वो तो हैं मुफ़व्विज़ा। वो क्या हैं? मुफ़व्विज़ा हैं। वो कहते हैं नुअमिनु बिही वला नसअलु अन कैफ़ियतिही, हमारा ईमान है अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, बाकी इसकी कैफियत क्या है हमें इसका कोई पता। चुनाचे इस सिलसिले के अंदर हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह का कौल मशहूर है। फरमाया अल इस्तिवाउ मालूमुन वल कैफ़ु मजहूलुन वस्सुआलु अन्हु बिदअतुन। इस्तिवा का माना हमें आता है, बाकी इसकी कैफियत क्या है इसका हमें कोई पता, और इसके बारे में सवाल करने की भी हमें इजाज़त नहीं है। और जो मुतअख़्खरीन मुफस्सिरीन हैं, बाद वाले हैं, वो तावील करते हैं, वो मुअव्विला हैं। वो फरमाते हैं कि इस्तिवा अलल अर्श का मतलब ये है कि जिस तरह बादशाह तख्त शाही पर बैठकर सारे हुक्म चलाता है, इज़्ज़त के, ज़िल्लत के, बीमारी, तंदुरुस्ती, खुशी, गमी, समझा, ये सारे हुक्म अल्लाह आप चला रहा है, यही मतलब है इस्तिवा अलल अर्श का।
یہ تعویل کس نے کی ہے؟ متأخرین مفسرین نے یہ تعویل کی ہے، لیکن بہتر قول جو ہے وہ متقدمین والا ہے کہ ہمارا ایمان ہے، باقی یہ کیفیت کا سوال ہم اس میں نہیں پڑھتے۔ ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا اوپر عرش کے، وسخر الشمس والقمر، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو۔ سخرہ کا معنی کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے میعاد مقرر تک، ہر ایک چل رہا ہے میعاد مقرر تک۔ یدبر الامر، معنی کا خیال کرو، آپ تصرف کرتا رہتا ہے سارے معاملات میں۔ یدبرو کا معنی یہ لکھ لو یہ معنی، یدبرو آپ تصرف کرتا رہتا ہے سارے معاملات میں۔ نیچے لکھا ہوگا جو عالم میں واقع ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے، لکھو یدبرو کے نیچے لکھ لو، جو عالم میں واقع ہوتا ہے۔ دیکھ لیا بھائی، یدبر الامر، آپ تصرف کرتا رہتا ہے سارے معاملات میں جو عالم میں واقع ہوتا ہے۔ یفصل الآیات، کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو، آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ الآیات پر لکھا ہوگا تکوینیہ و تشریعیہ۔ تکوینیہ سے مراد کہ زید کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ بیمار ہو جا، وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کسی کو تندرستی دینا، کسی کو زندگی دینا، کسی کو موت دینا، کسی کا رزق فراخ کر دینا، کسی کا تنگ کر دینا، یہ تکوینی آیات ہیں۔ اور پاک کا حکم، پلید کا حکم، جائز کا حکم، ناجائز کا حکم، یہ تشریعی آیات ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ تشریعی آیات ہیں۔ یفصل الآیات، کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو۔ لعلکم، حکمت تفصیل، تاکہ تم ساتھ ملاقات اپنے رب کے توقنون، تم یقین کر لو۔ وہو الذی مد الارض، یہاں عالم علوی کا بیان تھا، اس آیت میں کیا تھا؟ یہ پہلی تنبیہ کا پہلا حصہ تھا۔ اب وہو الذی مد الارض سے دوسرا حصہ ہے پہلی تنبیہ کا، اس کے اندر عالم سفلی اور نیچے والے جہان کا بیان ہے۔ وہو الذی مد الارض، اور وہی وہ ذات پاک ہے جس نے دراز فرمایا ہے زمین کو۔ وجعل فیہا رواسی وانہارا، اور رکھ دیے اس نے بیچ اس زمین کے پہاڑ اور دریا، پہاڑ اور دریا اس نے رکھ دیے۔ ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں سے۔ جعل فیہا زوجین اثنین، کیا اس نے بیچ اس زمین کے جوڑے یعنی دو دو۔ یہ زوجین جو ہے مبدل منہ ہے، اور اثنین اس سے بدل بن رہا ہے۔ ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں سے کیا اس نے بیچ اس زمین کے جوڑے یعنی دو دو۔ میرے دیکھو حضرت، یہاں ایک سوال ہے، آم کے کئی اقسام ہیں نہیں ہیں؟ کھجور کے کئی اقسام ہیں، ہر پھل کے 4 4 5 5 8 8 اقسام ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں زوجین اثنین، کہ میں نے ہر شے کے کتنے قسم بنائے ہیں؟ 2 2 بنائے ہیں۔ جواب کہ یہ کم از کم کا بیان ہے۔ یہ کس کا بیان ہے؟ زیادہ کی نفی نہیں ہے، یہ کم از کم کا بیان ہے کہ ہر شے کے کم از کم میں نے کتنے اقسام بنائے ہیں؟ 2 2۔ ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں سے۔ جعل فیہا، کیا ہے اس نے بیچ اس زمین کے جوڑے یعنی 2 2۔ یغش اللیل، ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، ڈھانپتا ہے رات کو، چڑھاتا ہے رات کو دن پر۔ ان فی ذالک، بے شک بیچ اس کے، لآیات، البتہ کئی دلائل ہیں توحید کے، لقوم یتفکرون، لکھا ہے مستفیدین
فائدہ کس کو ہوگا؟ واسطے اس قوم کے جو سوچ بچار کرتے ہیں۔ وفی الارض قطع، اور زمین کے اندر ٹکڑے ہیں مختلف۔ قطع کا معنی ٹکڑے ہیں مختلف۔ متجاورات، ملے ہوئے۔ متجاورات کا معنی ملے ہوئے۔ نیچے لکھا ہوا ہے متصل با یک دیگر ہے۔ متجاورات ملے ہوئے۔ وجنات، اور باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وزرع، اور کھیتیاں مختلف، اور کھیتیاں مختلف ہیں، ونخیل، اور کھجور ہیں، سنوان، خیال کرو جڑ ملی، سنوان کا معنی جڑ ملی، وغیر سنوان، اور بن ملی، جڑ ملی اور سمجھ رہے ہو نا؟ آپ نے دیکھا ہے کہ کھجور کے درخت ہوتے ہیں، نیچے سے ان کی جڑ ایک ہوتی ہے، 4 5 درخت ہیں، ان کی جڑ نیچے سے ایک ہوتی ہے۔ فرمایا زمین ایک ہے، جڑ ایک ہے، پانی ایک ہی پلایا جاتا ہے، اوپر جا کر ہر درخت کے پھل کا ذائقہ مختلف ہے۔ یہ میری قدرت کا کمال ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے اندر ٹکڑے ہیں مختلف، متجاورات ملے ہوئے، وجنات، اور باغات ہیں انگوروں کے اور کھیتیاں ہیں مختلف، ونخیل، اور کھجور ہیں، سنوان جڑ ملی، وغیر سنوان، اور بن ملی، یسقا بماء واحد، پلائی جاتی ہیں ساتھ پانی ایک کے، ایک ہی پانی دیا جاتا ہے لیکن مزہ اور ذائقہ کیا ہے؟ مختلف ہے۔ خیال کرو، یہاں یہ سوال نہ کر دینا کہ یسقا کے اندر ضمیر واحد ہے اور پیچھے بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ تمہارے پاس نیچے لکھا ہے المذکور، ہاں یہ المذکور کی تعویل کر کے ضمیر مفرد کا پھیر دیں گے۔ یسقا بماء واحد، پلائی جاتی ہیں ساتھ پانی ایک کے، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا، اب نیچے لفظ لکھا ہے مگر باوجود اس کے پھر، مگر باوجود اس کے پھر، اور فضیلت دے رکھی ہے ہم نے بعض اس کے کو اوپر بعض کے، فل اوقول، پھلوں میں، فل اوقول کا معنی پھلوں میں ہم نے فضیلت دے رکھی ہے۔ اب تمہارے پاس حاشیے پر ایک عبارت ہے، پڑھو، فل اشکالی، کیا ہے؟ فل اشکالی والالوانی والطعومی والروائح، کشاف کی عبارت ہے کہ بعض پھلوں کی شکلیں مختلف ہیں، بعض کے رنگ مختلف ہیں، بعض کا ذائقہ مختلف ہے، بعض کی خوشبو مختلف ہے۔ وَنُفَضِّلُ، اور فضیلت دے رکھی ہے ہم نے بعض ان کے کو اوپر بعض کے، فی العقول، کھانے میں، پھلوں میں، ان فی ذالک، بے شک بیچ اس کے، لآیات، البتہ کئی دلائل ہیں توحید کے، لقوم یعقلون، مستفیدین، واسطے اس قوم کے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، لکھا ہے شکوہ مع التخویف الاخروی، میں نے بتایا تھا کہ 2 شکوے آئیں گے، یہ پہلا شکوہ ہے، دوسرا شکوہ جو ہے اس کا 3 دفعہ ذکر ہوگا۔ میں تو دیکھو ہر پیغمبر کا اپنی امت کے ساتھ 3 مسئلوں میں اختلاف رہا ہے۔ ہر پیغمبر کا اپنی امت کے ساتھ اختلاف جو رہا ہے وہ بڑے مسئلے کتنے تھے؟ 3 تھے۔ نمبر اول توحید، توحید میں اختلاف تھا۔ نمبر 2 رسالت میں اختلاف تھا، پیغمبر کہتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، قوم کہتی تھی تو بشر ہے، تو نبی کیسے بن گیا۔ نمبر 3 قیامت، نبی کہتا تھا قیامت آنی ہے اور آگے لوگ کہتے تھے کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ توحید، رسالت اور قیامت۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف 4 مسئلوں میں تھا مشرکین عرب کے ساتھ، توحید، رسالت، قیامت، حقانیت قرآن۔ چوتھا مسئلہ کون سا تھا؟ حقانیت قرآن کا مسئلہ تھا۔ پیغمبر فرماتے تھے قرآن سچی کتاب ہے، وہ کہتے تھے نا، فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
صبح کو بناتا ہے، شام تک جتنا بن جاتا ہے ہمیں سنا دیتا ہے، شام کو پھر بنانا شروع کر دیتا ہے، پھر صبح تک جتنا بن دیتا ہے ہمیں سنا دیتا ہے۔ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب، 4 بڑے مسئلے تھے۔ اب شکوہ اسی بات پر آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی زمین میں مل جائیں گی تو ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تعجب کرے تو ان کے انکار قیامت پر، کیا لکھا ہے بھائی؟ ان کے انکار قیامت پر اگر تعجب کرے تو فَعَجَبٌ، فَعَجَبٌ جو ہے اصل میں تھا ذو عجبن، کیا تھا؟ ذو عجبن۔ اور اگر تعجب کرے تو ان کے انکار قیامت پر، فعجبن، پس واقعی قابل تعجب ہے بات ان کی، واقعی قابل تعجب ہے بات ان کی۔ کیا بات؟ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، آیا جب کہ ہو جائیں گے ہم مر کر، کنّا کے نیچے لکھا ہے مر کر، ہاں یہ لفظ ضروری ہے، آیا جب کہ ہو جائیں گے ہم مر کر مٹی، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، آیا بے شک ہم البتہ بیج پیدائش نئی کے ہوں گے۔ اولئک الذین کفروا، ثمرہ دنیاویہ، کیا لکھا ہے؟ دنیا میں اس قول کا نتیجہ کیا نکلا؟ اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے اپنے پروردگار کی قدرت اور توحید کا، یعنی یہ کافر ہیں۔ یہ کیا ہے حضرت؟ یہ بات یاد کر لو، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک ہر جگہ منکر بے توحید اللہ کو منکر باللہ سے تعبیر کرتے ہیں، منکر بے توحید اللہ کو منکر باللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ جہاں بھی حکم لگائیں گے کہ یہ لوگ میری توحید کے منکر ہیں تو فرمائیں گے یہ میرے منکر ہیں۔ توحید کے انکار پر اپنی ذات کے انکار کا حکم لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں ہونا چاہیے تھا اولئک الذین کفروا بتوحید ربہم، اولئک الذین کفروا بتوحید ربہم، لیکن فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہ توحید کے منکر ہیں، گویا خود میری ذات کے منکر ہیں۔ حالانکہ مشرک اللہ کی ذات کے کیا ہوتے ہیں؟ قائل ہوتے ہیں، لیکن فرمایا یہ توحید کے منکر ہیں تو گویا خود میرے منکر ہیں۔ اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا ساتھ قدرت اور توحید اپنے پروردگار کے۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ، ثمرہ اخرویہ، اولا یہ آخرت کا پہلا نتیجہ ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں الاغلال فی اعناقہم، طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں، طوق ہوں گے۔ میرے دیکھو سورہ یاسین میں انشاءاللہ پڑھو گے، قیامت کے دن مجرموں کو، مشرکوں کو جہاں اور سزائیں دی جائیں گی، ایک سزا یہ دی جائے گی کہ اتنے چوڑے چوڑے پٹے جو ہیں ان کی گردنوں میں ڈال دیے جائیں گے جس کی وجہ سے یہ نیچے نہیں دیکھ سکیں گے۔ جہاں مختلف اور عذاب ہوں گے، ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ چوڑے چوڑے پٹے ان کے گردنوں میں ڈال دیے جائیں گے، اور منہ جو ہے وہ ہر وقت اوپر ہوگا، نیچے نہیں دیکھ سکیں گے، اور نیچے گردن نیچے جھکا نہیں سکیں گے۔ یہ عذاب ہے، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ طوق ہوں گے ان کی گردنوں کے اندر۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ثمرہ اخرویہ نمبر 2 ہے، اور یہی لوگ ساتھی ہوں گے آگ کے۔ ہم فیہا خالدون، وہ بھی جو اس کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، لکھا ہے زجر مع تخویف دنیاوی، اللہ زجر فرما رہے ہیں، فرمایا کہ ان کا حال دیکھو، میری رحمت رات دن ان پر برس رہی ہے، اور ان کو چاہیے تھا کہ مجھ سے عافیت مانگتے۔ کیا مانگتے؟ عافیت مانگتے، بجائے عافیت مانگنے کے رات دن عذاب مانگ رہے۔ یہ زجر ہے، اور یہ تخویف دنیاوی بھی ہے۔ فرمایا کہ تم سے پہلے بڑے بڑے لوگ گزر چکے ہیں، جب میں نے ان کو برباد کر دیا ہے تو تم کوئی چیز نہیں ہو۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور جلدی مانگتے ہیں تجھ سے، بِالسَّيِّئَةِ عذاب کو، قبل الحسنۃ پہلے بھلائی کے، پہلے عافیت کے، وَقَدْ خَلَتْ
حالانکہ تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے المسولات و کئی نمونے عذاب کے۔ مسولات کا معنی بولو بھائی، مسولات کا معنی کئی نمونے عذاب کے ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ قد خلت کے نیچے لکھا ہے تو ان پر آنا کیا بعید ہے، تو ان پر آنا کیا بعید ہے، حالانکہ تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے کئی نمونے عذاب کے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، بشارت دنیاوی یہ خوشخبری ہے، اور بے شک رب تیرا البتہ صاحب ہے بخشش کا واسطے لوگوں کے، علی ظلمہم، اوپر ان کے ظلم کے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب تیرا، یہ تخویف دنیاوی ہے، اور بے شک رب تیرا لشدید العقاب، البتہ سخت سزا والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لکھا ہے شکوہ، یہ دوسرا شکوہ ہے۔ پہلا شکوہ کہ جب مر جائیں گے تو دوبارہ نہیں اٹھیں گے، کوئی زندگی نہیں ہے، اور یہ دوسرا شکوہ ہے۔ معجزات تو حضرت کے وہ رات دن دیکھتے تھے، نبی علیہ السلام کے معجزات وہ رات دن دیکھا کرتے تھے۔ ہر دور کے مشرک کا یہی مطالبہ ہوتا تھا کہ جو میری فرمائش ہے وہی دکھایا جائے، جو معجزہ میں کہوں وہی دکھایا جائے۔ اب یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو فرمائش ہم کرتے ہیں، جس معجزے کو ہم طلب کرتے ہیں، وہی معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقولوں کے نیچے عبارت ہے، یعنی باوجود کہ آپ کی نبوت ظاہر اور ثابت بالدلائل ہے، پھر بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ کی نبوت ثابت اور ظاہر اور ثابت بالدلائل ہے، پھر بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتارا گیا اوپر اس کے فلاں فرمائشی معجزہ اس کے رب کی طرف سے۔ فلاں فرمائشی کا فلاں فرمائشی لکھا ہوا ہے، بات مان لیں ان کو خوشخبری سنانا، جو لوگ بات نہ مانیں ان کو ڈرانا۔ میں مالک معجزات نہیں ہوں، انما انت منذر، سوا اس کے نہیں آپ ڈرانے والے ہو، نہ مالک معجزات، نہ مالک معجزات۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور واسطے ہر قوم کے ایک راہ بتانے والا ہوا کرتا تھا۔ میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، کیا لکھا ہے بھائی؟ میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا تھا۔ اور اوپر لکھا ہے، وہ بھی مختار معجزہ نہ تھے، وہ بھی مختار معجزہ نہ تھے، میں بھی مختار معجزہ نہیں ہوں، اور واسطے ہر قوم کے رہنما ہوا کرتا تھا۔ بس اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، یہاں سے اب دوسری تنبیہ ہے میرے دیکھو، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ پاک ہے اور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہر مؤنث کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، بچہ ہے، بچی ہے، ایک ہے، زیادہ ہے، کالا ہے، گورا ہے، تمام حالات، صفات، کیفیات کو میں جان رہا ہوں، تمام حالات، صفات اور کیفیات کو میں جان رہا ہوں۔ رحم کی سکڑتے ہیں، رحم بڑھتے ہیں، سب کچھ میرے علم کے اندر ہے۔ رات کو بندہ کہیں چھپ کر کوئی بات کرے، دن کو گلی کوچوں میں پھرتا رہے، باتیں کرتا رہے، زور سے کوئی بات کرو، آہستہ کرو، سب کچھ میرے علم کے اندر ہے، سب کچھ میرے علم کے اندر ہے، میں غیب دان ہوں۔ دیکھو اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ کے اٹھاتی ہے ہر مؤنث۔ لکھا ہے یعلم کے نیچے خاصہ علمی یہ باری تعالی، کیا لکھا ہے بھائی؟ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ کے اٹھاتی ہے ہر مؤنث۔ نیچے لکھا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث، لکھ لو یہ لفظ نہیں لکھا ہوا، کہ مذکر ہے یا مؤنث، کہ مذکر ہے یا مؤنث۔
اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہی جانتا ہے وہ جو اٹھاتی ہے ہر مؤنث، وما تغیض الارحام، اور وہ جو سکڑتے ہیں رحم، تغیض کا معنی سکڑتے ہیں، کم ہوتے ہیں رحم، وما تزداد، اور وہ جو بڑھتے ہیں اور زیادہ ہوتے ہیں۔ الارحام کے نیچے لکھا ہے یعنی بچہ میں یا مدت میں، یعنی بچہ میں یا مدت میں، کہ عدد بچے کو بھی اللہ جانتے ہیں کہ بچہ 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، اور مدت حمل کو بھی جانتے ہیں کہ وضع حمل کب ہوگا۔ اب آپ حضرات اشکال کرو گے کہ ڈاکٹر آلہ لگاتا ہے تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے، پھر اللہ کے علم کا اور مخلوق کے علم کا فرق کیا ہوا؟ بھئی اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کے پیٹ میں جو کچھ ہے میں جانتا ہوں، عورت کے پیٹ میں جو کچھ ہے میں، ڈاکٹر آلہ لگاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ہے یا، تو پھر خالق اور مخلوق کے علم کا فرق کیا ہے؟ سنو بات، 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ مخلوق کا علم اسباب کا محتاج ہے اور اللہ کا علم بغیر اسباب کے ہے۔ مخلوق کا علم محدود ہے، خالق کا علم لامحدود ہے۔ مخلوق کا علم کیا ہے؟ محدود ہے، خالق کا علم لامحدود ہے۔ دوسری بات کہ ڈاکٹر محتاج ہے آلے کا، اللہ آلے کا محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر محتاج ہے آلے کا، جس مریض کو وہ آلہ لگائے گا اس کے بارے میں اس کو پتہ چلے گا، اوروں کے بارے میں پتہ۔ اللہ پاک بیک وقت بغیر اسباب کے تمام مؤنثوں کو جان رہا ہے۔ ہاں، یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کے علم کا۔ کروڑہا عورتیں حاملہ ہیں، بھینسیں حاملہ ہیں، اور کروڑہا اللہ کی مخلوق ہے جن کا ہمیں پتہ ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بیک وقت بغیر آلات کے، بغیر اسباب کے میں جان رہا ہوں کہ ان کے پیٹ میں مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ اٹھاتی ہے ہر مؤنث، وما تغیض الارحام، اور وہ جو سکڑتے ہیں رحم، وما تزداد، اور وہ جو بڑھتے ہیں، وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر شے اس کے علم میں ساتھ ایک اندازے کے ہے۔ مقدار کا معنی کیا معنی ہے؟ مقدار کا اندازہ، اور ہر شے اس کے ہاں یعنی اس کے علم میں ساتھ ایک اندازے کے ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب اور حاضر چیزوں کا، غیب اور حاضر چیزوں کا جاننے والا ہے۔ الکبیر، سب سے بڑا ہے، الکبیر کا معنی سب سے بڑا ہے۔ المتعال، عالی شان ہے، المتعال کا معنی عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے، عالی شان ہے۔ سواء منکم من اسر القول، تخصیص بعد از تعمیم، کیا لکھا ہے بھائی؟ پہلے تعمیم تھی، اب خاص طور پر انسانوں کا ذکر ہے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے وہ بندہ جو چپکے سے کہے بات کو، اسر القول کا معنی جو چپکے سے کہے، چھپ چھپ کر آہستہ آہستہ کرے بات۔ ومن جہر بہ، اور وہ بندہ جو زور سے کہے اس بات کو۔ ومن هو مستخف باللیل، اور وہ بندہ وہ جو چھپنے والا ہے رات کو۔ وسارب بالنہار، اور وہ جو چلنے والا ہے گلی کوچوں میں دن کو، دن کو گلی کوچوں میں بندہ چلتا رہتا ہے، رات کو گھر آ کر سو جاتا ہے۔ فرمایا تمہارا کوئی حال مجھ سے مخفی نہیں ہے، تمہارا کوئی حال مجھ سے مخفی، تمہارے ہر حال کو ہر وقت جان رہا ہوں۔ وسارب بالنہار، اور وہ جو چلنے والا ہے گلی کوچوں میں دن کو۔ لہو معقبات، حضرت لہو کلام اللہ پاک کی طرف جا رہا ہے۔ کس کی طرف جا رہا ہے؟ انسان کی طرف بھی پھر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ کی طرف پھیرو۔ اور یہ لکھا ہے تخویف دنیاوی، لہو معقبات، واسطے اس اللہ پاک کے، معقبات، فرشتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے،
मुअक्क़िबात उनका माना एक दूसरे के, सुनो बात, हदीस पाक में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फजर की नमाज जब होती है, कौन सी नमाज होती है? फजर की नमाज जब होती है तो रात वाले फ़रिश्ते भी मौजूद होते हैं और जिन फ़रिश्तों की दिन में ड्यूटी होती है वो भी आकर जमात में शरीक हो जाते हैं। कुरान में फरमाया गया इन्ना कुरान अल-फज्र काना मशहूदा यशहदुहुल मलाइका, फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं, फजर की नमाज पढ़कर रात वाले फ़रिश्ते चले जाते हैं और दिन वाले फ़रिश्ते रह जाते हैं। सारा दिन वो ड्यूटी करते हैं। जब असर की नमाज होती है तो फिर असर की नमाज में रात वाले फ़रिश्ते भी आ जाते हैं। नमाज में दोनों शरीक होते हैं। फिर असर की नमाज के बाद दिन वाले फ़रिश्ते चले जाते हैं और रात वाले रह जाते हैं। लहू मुअक्क़िबातुन, और इसके अलावा भी हिफाजत के लिए भी फ़रिश्ते हैं। हर इंसान के साथ कई कई फ़रिश्ते हैं। दो फ़रिश्ते तो हैं अच्छाई और बुराई लिखने वाले, और हर बंदे के साथ एक फ़रिश्ता होता है उसकी जिस्मानी हिफाजत के लिए। आपने देखा है कि बंदा गिर रहा होता है और संभल जाता है, फ़रिश्ता पकड़ लेता है हदीस पाक में। और हर बंदे के साथ एक फ़रिश्ता होता है जो इंसान को नेकी की तलकीन करता है कि ये अच्छा काम कर, ये काम कर, ये काम कर। जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि हर बंदे के साथ एक जिन होता है जो उसको बुराई की तलकीन करता है और एक फ़रिश्ता होता है जो उसको अच्छाई की तलकीन करता है। लहू मुअक्क़िबातुन, वास्ते उस अल्लाह पाक के फ़रिश्ते हैं एक दूसरे के पीछे आने वाले, मिन बैन यदैहि, आगे उस इंसान के, व मिन खल्फ़िही, और पीछे उस इंसान के, यहफ़ज़ूनहू, हिफाजत करते हैं उस इंसान की। ख्याल करो, ये सवाल न कर देना कि पीछे इंसान का जिक्र नहीं है और ज़मीरें कैसे जा रही हैं उधर, तो याद कर लो मिन बैन यदैहि की ही ज़मीर और मिन खल्फ़िही की ही ज़मीर, यहफ़ज़ूनहू की हू ज़मीर, तीनों ज़मीरें जा रही हैं मन असर्रा के मन की तरफ। किस तरफ जा रही हैं? मन असर्रा के मन की तरफ जा रही हैं। और मन जो है ये मौसूला है, और रसूलात का कानून ये है कि ये लफ्ज़न मुफ़रद होते हैं, मानन जमा होते हैं। अब कोई इश्काल नहीं है। मिन बैन यदैहि, आगे उस इंसान के, व मिन खल्फ़िही, और पीछे उस इंसान के, यहफ़ज़ूनहू, हिफाजत करते हैं बहुत बलाओं से, हिफाजत करते हैं बहुत बलाओं से उस इंसान की, मिन अम्रिल्लाह, बसबब हुक्म अल्लाह पाक के, अल्लाह के हुक्म के साथ उसकी हिफाजत करते हैं। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन, सुन्नतुल्लाह का बयान क्या लिखा है भाई? और ऊपर लिखा है दफ़ा शुबह। मेरे जो देखो, शुबह ये पढ़ता था कि जब अल्लाह पाक ने इंसान की हिफाजत पर फ़रिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं, हर बला और मुसीबत से फ़रिश्ते हिफाजत कर रहे हैं, तो अब इंसान की तकलीफ़ ख़त्म हो गई। इंसान शरीयत का मुकल्लफ़ ही ना रहा। अब जो कुछ चाहे करता रहे, उससे पूछने वाला कोई नहीं है। फरमाया खबरदार, फ़रिश्ते हिफाजत पर मामूर हैं, पर शरीयत वाली तकलीफ़ जो है वो अपनी जगह मौजूद है। वो अपनी जगह क्या है? मौजूद है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन, बेशक अल्लाह पाक नहीं तब्दील करता उस नेमत को जो साथ होती है किसी कौम के, हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, हत्ता के तब्दील करते हैं वो उस हालत सलाहियत को जो साथ होती है उनकी जानों के। वो हालत सलाहियत जो उनके पास होती है, जब तक वो ख़ुद उसको ज़ाया नहीं करते या उसको तब्दील नहीं करते तो अल्लाह भी तब्दीली नहीं ले आता। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन, और जब के इरादा फरमाते हैं अल्लाह पाक साथ किसी कौम के सूअन बुराई का, फला मरद्द लहू, बस नहीं कोई हटना वास्ते उस बुराई के, वमा लहुम मिन दूनिही, लिखा है नफ़ी शफ़ाअत कहरिया। क्या लिखा है भाई? नफ़ी शफ़ाअत कहरिया। और नहीं होते उस वक्त वास्ते उनके मिन दूनिही, सिवा उस अल्लाह पाक के, नहीं होता म्यू वालिन, कोई मदद करने वाला। म्यू वालिन का माना कोई मदद करने वाला नहीं होता। नीचे लिखा है जिनकी हिफाजत का इनको ज़ाम है,
جن کے حفاظت کا ان کو الزام ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی مدد کرنے کے لیے نہیں آتے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، یہ تیسری تنبیہ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ جس کا حاصل یہ ہے، فرمایا خبردار جتنی بادل چل رہے ہیں، بارشیں برس رہی ہیں، یہ سارے معاملات میرے حکم سے ہو رہے ہیں۔ بادل چلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے بھاری بھاری بادل ہیں، کتنا وزنی پانی ہے، اٹھا کر ان کو پھر رہے ہیں۔ یہ سارا کام کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ هو الذی یریکم البرق، وہی وہ ذات پاک ہے جو دکھلاتا ہے تمہیں البرق بجلیاں، خوفاً و طمعا۔ خوفاً کا معنی ڈرانے کے لیے، خوفاً کا معنی خیال کرو، خوفاً کا معنی تخویفاً، خوفاً بے معنی تخویفاً، اور طمعاً کا معنی اطماعاً۔ خوفاً بے معنی تخویفاً ڈرانے کے لیے، اور طمعاً بے معنی اطماعاً امید دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے کہ جب ہوا چلتی ہے، بارش شروع ہوتی ہے تو دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں۔ انسان خوش بھی ہوتا ہے کہ بارش ہوگی، فراوانی ہوگی، اور ڈر بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ هو الذی یریکم البرق، وہی وہ ذات پاک ہے جو دکھلاتا ہے تمہیں بجلیاں، خوفاً ڈرانے کے لیے، وطمعاً اور امید دلانے کے لیے، وینشئ السحاب الثقال، اور اٹھاتا ہے بادلوں کو جو بھاری ہیں۔ ثقال کا معنی بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتا اور چلاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ مرکزی لفظ ہے، اور تسبیحیں بیان کرتا ہے رعد فرشتہ ساتھ اس کی حمد کے۔ تسبیحیں بیان کرتا ہے رعد فرشتہ ساتھ اس کی حمد کے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور دوسرے فرشتے بھی اس کی ہیبت اور اس کے خوف کی وجہ سے اس کی تسبیحیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت اس صورت کا نام بھی رعد اس لیے ہے کہ رعد فرشتے کا اس کے اندر ذکر ہے۔ رعد وہ فرشتہ ہے جس کے ذمہ اللہ نے یہ کام لگایا ہے کہ وہ بارشوں پر مامور ہے، بادلوں پر اور بارشوں پر مامور ہے، اور پھر اس کے نیچے اور کئی لاکھ فرشتہ ہے۔ بڑا انچارج جو ہے وہ رعد فرشتہ ہے، پھر اس کے نیچے اور کروڑہا فرشتے ہیں۔ اللہ سے یہ حکم وصول کرتا ہے، آگے پھر حکم دیتا ہے کہ بادلوں کو فلاں علاقے میں لے جاؤ، فلاں علاقے میں صرف بادل ہوں گے، فلاں میں بارش ہوگی، اتنی بارش ہوگی، اتنے مقدار میں ہوگی، اتنا وقت ہوگی۔ یہ احکامات جاری کرتا رہتا ہے یہ رعد فرشتہ۔ دوسری بات جو اہم بات ہے، سمجھو بات، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ہر جگہ تسبیح کو پہلے لے آتے ہیں اور حمد کو بعد میں لے آتے ہیں۔ ہر جگہ تسبیح کو پہلے لے آتے ہیں اور حمد کو بعد میں لے آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہاں فرمایا یسبح الرعد بحمدہ، یسبح الرعد، تسبیح پہلے اور حمد۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ فسبح، تسبیح پہلے حمد۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سنو بات، تسبیح جو ہے یہ صفت سلبیہ ہے، یاد کر لو، تسبیح کیا ہے؟ یہ صفت سلبیہ ہے۔ اللہ کے شریک نہیں، اللہ کے وزیر نہیں، مشیر نہیں، اولاد نہیں، بیوی نہیں، یہ سارے جہان سے نفی کرتے جاؤ، یہ صفت ہے تسبیح والی۔ یہ کون سی صفت ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، وزیروں سے پاک ہے، اولاد سے، نائب سے، بیوی سے، منشیوں سے، مددگاروں سے تو کیا ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، یہ ساری نفی کرتے جاؤ۔ یہ ہے صفت تسبیح والی۔ یہ کون سی صفت ہے؟ تسبیح والی، یہ صفت سلبیہ ہے۔ اور حمد جو ہے یہ صفت ثبوتیہ ہے۔ حمد صفت ثبوتیہ ہے، یا اللہ اولاد دینے والی تعریف تیری ہے،
روزی دینے والی تعریف تیری ہے، تندرستی دینے والی تعریف تیری ہے، رزق فراخ کرنے والی تعریف تیری ہے۔ یہ ہے یہ سارا ثبوت کرتے جاؤ تو یہ حمد بنتی ہے۔ یہ کیا بنتی ہے؟ تو خلاصہ کیا نکلا کہ تسبیح جو ہے یہ صفت سلبیہ ہے اور حمد صفت ثبوتیہ ہے۔ چنانچہ کلمہ جو ہے ہمارا اس کی بھی یہی ترتیب ہے، پہلے فرمایا لا الہ، پھر فرمایا الا اللہ۔ پہلے کیا ہے؟ نفی ہے، پھر کیا ہے؟ اس بات ہے، کیونکہ تخلیہ پہلے ہوتا ہے اور تحلیہ بعد میں ہوتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح بیان کرتا ہے رعد فرشتہ ساتھ اس کی حمد کے، ساتھ اس کی تعریف کے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور دوسرے فرشتے بھی اس کے خوف کی وجہ سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور چھوڑتا ہے بجلیاں۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، بس پہنچاتا ہے ان بجلیوں کو جسے چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کی توحید میں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ میں نہ بلکہ اللہ کی، ابھی بتایا ہوں کہ منکر بتوحید اللہ کو اللہ منکر باللہ فرماتے ہیں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کی توحید میں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ اللہ مضبوط طاقتوں والا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ مضبوط طاقتوں والا ہے۔ لہو دعوت الحق، میری طرف دیکھو، یہاں تک 3 تنبیہات گزری ہیں۔ کتنی تنبیہات گزری ہیں؟ اب لہو دعوت الحق جو ہے تینوں تنبیہات کا ثمرہ ہے۔ تینوں تنبیہات کا کیا ہے؟ کس طرح؟ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دینا یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال ہے۔ سورج چاند کے نظام کو چلانا کس کا کمال ہے؟ رات اور دن کے نظام کو کس نے چلایا؟ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، زمین کو کس نے بچھایا؟ پہاڑوں اور دریاؤں کو کس نے رکھا اور چلایا؟ اچھا، اس کے بعد فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ، زمین کے اندر درخت اور ان کے پھلوں کو کس نے بنایا؟ پھر آیا دوسری تنبیہ، اللہ یعلم ما تحمل کل انثیٰ، ہر مؤنث کے پیٹ میں جو کچھ ہے کون جان رہا ہے؟ زور سے کوئی بات کرو یا آہستہ کرو، کون جانتا ہے؟ کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ پھر آگے فرمایا کہ بجلیاں چلانے والا کون ہے؟ بادل چلانے والا کون ہے؟ جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے تو لہو دعوت الحق، پکار کا حقدار بھی اللہ ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ یہ اس طرح لہو دعوت الحق، یہ تینوں تنبیہات کا کیا ہے؟ ثمرہ۔ دوسری بات، لہو خبر مقدم ہے۔ لہو کیا ہے؟ خبر مقدم ہے، اور دعوت الحق مبتدا مؤخر ہے۔ یہ خبر مقدم کی گئی ہے حصر پیدا کرنے کے لیے۔ کیوں مقدم کی گئی ہے؟ حصر پیدا کرنے کے لیے۔ اب مطلب کیا بنے گا؟ سچی پکار صرف اللہ کا حق ہے۔ سچی پکار، یہ صرف کا کلمہ اس لیے نکال رہے ہیں کہ لہو خبر کو کیا کیا گیا؟ مقدم کیا گیا۔ اور اصل میں تھا الدعوت الحق، اصل میں کیا تھا؟ الدعوت الحق، دعوت موصوف ہے اور الحق اس کی کیا ہے؟ موصوف کو پھر مضاف کر دیا گیا صفت کی طرف۔ تیسری بات کہ دعوت الحق سے مراد کیا ہے؟ دعوت الحق سے تو یاد کر لو، لہو دعوت الحق یعنی ایسی پکار جو کبھی ضائع نہیں ہوتی، یعنی ایسی پکار جو کبھی، فرمایا مشرک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، مشرکوں کی ساری پکاریں بیکار ہیں۔ مشرکوں کی ساری پکاریں کیا ہیں؟ بیکار ہیں۔ موحد اللہ کو پکارتا ہے اور موحد کی کوئی پکار ضائع نہیں ہوتی، موحد کی کوئی پکار ضائع نہیں ہوتی۔ یہ مطلب ہے دعوت الحق کا۔ اب آؤ،
لہو دعوت الحق، صرف اسی اللہ کے لیے ہے پکار سچی، صرف اسی اللہ کے لیے ہے پکار سچی۔ والذین یدعون من دونہ، اب اللہ پاک معبودان باطلہ کے عجز کی مثال پیش کر رہے ہیں، معبودان باطلہ کے کہ وہ ایسے عاجز ہیں۔ فرمایا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک بندہ دریا کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے آ پانی میرے منہ میں آ جا، آ پانی میرے۔ فرمایا قیامت تک کھڑا رہے گا، پانی کبھی اڑ کر اس کے منہ میں نہیں آئے گا۔ یہی حال ہے غیر اللہ کو جو لوگ پکارتے ہیں، قیامت آ جائے گی غیر کبھی ان کی پکار کو نہیں پہنچیں گے، غیر اللہ کبھی ان کی پکار کو نہیں پہنچیں گے۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ، وہ ہستیاں جن کو پکارتے ہیں یہ مشرکین، من دونہ ہی سوا اس اللہ پاک کے، لا یستجیبون لہم، نہیں پہنچ سکتے واسطے ان کے بشیء ساتھ کسی چیز کے، لا یستجیبون پر استقلالا او شفاعتا، استقلالا او شفاعتا، نہ خود پہنچ سکتے ہیں نہ اللہ کو سفارش کر کے کام کرا سکتے ہیں۔ لا یستجیبون لہم، نہیں پہنچ سکتے واسطے ان کے کسی چیز کو، الا کباسط کفیہ، حضرت کباسط کا کاف تشبیہیہ ہے، کباسط کا کاف کیا ہے؟ اور وجہ تشبیہ ہے عدم تصرف، یہ لکھ لو یہ لفظ، کباسط کا کاف تشبیہیہ ہے اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ عدم تصرف۔ لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں پہنچ سکتے وہ واسطے ان کے کسی چیز کو، الا کباسط کفیہ، مگر مثل پھیلانے والے کے اپنی ہتھیلیوں کو طرف پانی کے، لیبلغ فاہ، تاکہ پہنچے اڑ کر وہ پانی فاہ اس کے منہ کو، وما هو ببالغہ، حالانکہ نہیں ہے وہ پانی پہنچنے والا اس کے منہ کو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے پکار کافروں کی معبودان باطلہ سے، معبودان باطلہ سے، الا فی ضلال، مگر بالکل بے اثر۔ علامہ تھانوی رحمہ اللہ نے منع کیا، مگر بالکل بے اثر ہے، بے فائدہ ہے، بے اثر ہے اور بے فائدہ ہے، یعنی ضائع ہو گئی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، یہ چوتھی تنبیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا آسمان اور زمین میرے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، آسمان اور زمین میرے حکم کے، بلکہ زمین کے اندر جو چیزیں سایہ دار ہیں ان کے سائے بھی میرے حکم سے چل رہے ہیں، صرف چیزیں میرے حکم سے نہیں چل رہی، چیزوں کے سائے بھی میرے حکم سے چل رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، یسجد بمعنی ینقاد ہے، اور اللہ ہی کی فرما برداری کرتی ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں کے اندر ہیں، والارض، اور وہ جو زمینوں کے اندر ہیں، طوعاً، بعضے تو خوشی کے ساتھ، طوعاً کا معنی بعضے تو، وکرہن، اور بعضے ناخوش ہو کر، بعضے خوشی کے ساتھ اور بعضے، کیا معنی ہے بعض خوش ہو کر اور بعض ناخوش ہو کر؟ سمجھ لو بات۔ طوعاً سے مراد تشریعی احکامات ہیں اور کرہن سے مراد تکوینی احکامات ہیں۔ مثلا آپ حضرات نماز پڑھتے ہو تو اپنی خوشی سے پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو تو اپنی خوشی سے رکھتے ہو، یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو تو اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ آئے ہو۔ بندہ اوامر پر عمل کرتا ہے اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ، یہ ہے طوعاً۔
یہ کیا ہے؟ اور ہے کرہن، کرہن کا معنی زید نہیں چاہتا کہ وہ بیمار ہو، اللہ نے حکم دیا اے زید بیمار ہو جا، اب اس کرتے ہیں، یہ معطوف ہے یسجد پر، سمجھا؟ چیزیں بھی اللہ کی فرما بردار ہیں اور ان کے سائے بھی کس کے فرما بردار ہیں؟ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ قل من رب السماوات، یہ پانچویں تنبیہ ہے اور یہ علی سبیل الاعتراض ہو، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے ان سے پوچھو، قل حضرت پوچھو ان سے، من رب السماوات والارض، کون ہے رب آسمانوں اور زمینوں کا؟ قل، آپ ہی فرما دو، ان کا رب اللہ ہے، ان کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل، یہ سمرہ ہے، فرما دو، افتخذتم من دونہ اولیاء، ان دلائل توحید کے بعد بھی، کیا لکھا ہے بھائی؟ ان دلائل توحید کے بعد بھی، آیا پس بنا لیے ہیں تم نے من دونہ ہی، سوا اس اللہ پاک کے، اولیاء کئی کارساز، لا یملکون لانفسہم، لا یملکون پر لکھا ہے جن کے عجز کی یہ حالت ہے، جن کے عجز کی یہ حالت ہے کہ نہیں اختیار رکھتے وہ اپنے نفسوں کے لیے بھی نفعاً، نفع دینے کا، ولا ضرراً، اور نہ نقصان ہٹانے کا، وہ تو اپنے آپ کو بھی نفع نہیں دے سکتے، اپنے جسم سے بھی نقصان نہیں ہٹا سکتے، تو دوسروں کے نفع نقصان کے مالک کس طرح بن گئے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، فرما دو آیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ فرمایا مشرک اعمیٰ ہے، مشرک کیا ہے؟ اعمیٰ ہے، اور موحد بصیر ہے، مشرک اعمیٰ ہے اور موحد بصیر ہے، آیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ یعنی نہیں ہو سکتا۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، یا آیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور نور؟ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ہر جگہ ظلمات کو جمع لے آتے ہیں اور نور کو مفرد لے آتے ہیں؟ سورہ انعام کی ابتدا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات، میرے طرف دیکھو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے جہان کی تمام چیزیں میں نے بنائی ہیں، آسمان میں نے بنائے ہیں، زمینیں میں نے بنائی ہیں، درخت، پہاڑ، یہ ساری چیزیں میری بنائی ہوئی ہیں۔ مجھے دکھاؤ کہ کسی نبی نے کوئی آسمان بنایا ہو، کسی ولی نے کوئی پہاڑ پیدا کیا ہو، کسی جن فرشتے نے کوئی درخت اگا دیا ہو، میری مخلوق اور ان کی مخلوق تمہارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہو، میری پیدا کی ہوئی چیز اور غیر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز تمہارے اوپر کیا ہو گئی ہو؟ مشتبہ ہو گئی ہو، مل جل گئی ہو، اور تم اس میں فرق نہ کر سکتے ہو، حالانکہ ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ جہان کا ذرہ ذرہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ام جعلوا للہ شرکا، آیا کر لیے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے شریک عبادت کے اندر، خلقو، پیدا کیا ہے انہوں نے کسی چیز کو، کا خلق ہی، مثل پیدا کرنے اس اللہ پاک کے، فتشابہ الخلق علیہم، پس اسی وجہ سے مشتبہ ہو گئی ہے، مل جل گئی ہے مخلوقات اوپر ان کے۔ قل، فرما دو، اللہ خالق کل شیء، صرف اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر شے کا، صرف اللہ ہی لکھا ہے ان کے اعتراف کے موافق، ان کے پڑھائے وہ مسئلہ الہ کے اندر کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہر شے کا خالق کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ فرما دو اللہ خالق کل شیء، صرف اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر شے کا، وَهُوَ الْوَاحِدُ، اور وہ اکیلا ہے، ذات صفات الوہیت میں، ذات صفات الوہیت میں وہ اکیلا ہے، القہار، ساروں سے زور والا ہے، القہار کا معنی ساروں سے زور والا ہے، انزل من السماء ماء،
یہ حضرت تنبیہ سادس ہے میرے دیکھو، اللہ پاک دو مثالیں دے رہے ہیں۔ پہلی مثال کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب سیلاب آتا ہے، کیا آتا ہے، اور سیلاب کا پانی چلتا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پانی ہوتا ہے، دوسرا پانی کی جھاگ ہوتی ہے۔ ایک کیا ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اور دوسری پانی کی جھاگ ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے، پانی نفع والی چیز ہے، وہ نیچے بہتا ہے، اور جھاگ وہ غیر نفع مند ہے، وہ اوپر اوپر ہوتی ہے۔ پانی کیا ہے، نفع والی چیز ہے، وہ نیچے بہتا ہے، اور جھاگ نفع والی چیز نہیں ہے، وہ اوپر اوپر ہوتی ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جھاگ جو غیر نفع والی چیز ہے تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور پانی جو نفع والی چیز ہے جس سے انسانوں کو بھی نفع ملتا ہے، جانوروں کو بھی، کھیت کو بھی نفع ملتا ہے، وہ زمین کے اندر باقی رہ جاتی ہے۔ فرمایا یہی حال ہے حق اور باطل کا، یہی حال ہے حق اور باطل کا، کہ جب باطل اٹھتا ہے تو اس کا شور ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، غوغا ہوتا ہے، نعرے بازی ہوتی ہے، جلوس ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اور حق جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے، حق جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے۔ پہلی مثال ہے، اس کو پڑھ لو۔ انزل من السماء ماء، اتارتا ہے اللہ پاک آسمان سے پانی کو، فسالت اودیۃ بقدرہا، پس بہہ پڑتی ہیں وادیاں، سالت کا معنی بہہ پڑتی ہیں وادیاں، بقدرہا ساتھ اندازے اپنے، سمجھا، بقدرہا کا ہا ضمیر اودیۃ کی طرف جا رہا ہے، بہہ پڑتی ہیں ساتھ اپنے اندازے کے۔ نیچے لکھا ہے کہ بڑے نالا میں بڑا پانی، چھوٹے میں چھوٹا پانی، بڑے نالا میں بڑا پانی، چھوٹے میں چھوٹا پانی، پس بہہ پڑتی ہیں وہ وادیاں، بقدرہا ساتھ اپنے اندازے کے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پس اٹھا کر لے آتا ہے سیلاب، زبدن جھاگ کو، رابین جو پھولا ہوا ہوتا ہے، جو پھولا ہوا ہوتا ہے، اٹھا کر لے آتا ہے سیلاب جھاگ کو، رابین جو پھولا ہوا ہوتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ، میرے دیکھو یہ دوسری مثال اللہ پاک دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ سونا ہوتا ہے، کیا ہے، سونا ہوتا ہے، زیورات جس سے بنتے ہیں، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اصل سونا، ایک اس کے اوپر میل چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اندر کیا ہوتا ہے، بولو بھائی، اندر کیا ہوتا ہے، اصل سونا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کیا چڑھی ہوتی ہے، میل چڑھی ہوتی ہے۔ سامنے نظر آتی ہے میل، لیکن وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ جب سونار اس کو آگ میں ڈالتا ہے تو تھوڑی دیر میں وہ میل ختم ہو جاتی ہے، اور اندر سے اصل سونا نکل آتا ہے، جو اصل نفع والی چیز ہے وہ دنیا میں ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ فرمایا یہی حال ہے حق اور باطل کا، کہ باطل شروع میں اٹھتا ہے لیکن اس کا وقت کم ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور حق جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ، یہ مما خبر مقدم ہے، اور زبد مثلہ آگے مبتدا مؤخر ہے۔ اور کچھ اس سے جو گرم کرتے ہیں اوپر اس کے بیچ آگ کے، ابتغاء حلیۃ، واسطے طلب کرنے زیورات کے، او متاع، یا واسطے طلب کرنے نفع کے۔ یہ صرف سونا مراد نہیں ہے حضرت، اور بھی دھاتیں ہوتی ہیں، سمجھا، برتن بنتے ہیں اور بھی چیزیں بنتی ہیں، اس لیے فرمایا او متاع، یا واسطے طلب کرنے نفع کے۔ زبد مثلہ، جھاگ ہے مثل اس کے، یہ بھی جھاگ ہے مثل اس پانی والی جھاگ کے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ پاک حق اور باطل کو، یعنی شرک اور توحید کو۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، اب یہ پہلی مثال کا تتمہ ہے۔ پس آئے پر جھاگ، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پس ختم ہو جاتی ہے خشک ہو کر، ختم ہو جاتی ہے خشک ہو کر۔
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ، اور اے پر وہ چیز جو نفع دیتی ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، پس وہ رہ جاتی ہے زمین میں یعنی دنیا میں، وہ دنیا میں رہ جاتی ہے اور جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ، اسی طرح بیان کرتا رہتا ہے اللہ پاک۔ نیچے لکھا ہے یضربو کے نیچے ہر ضروری مضمون میں، ہر بیان کرتا ہے اللہ پاک ہر ضروری مضمون میں الامثال، مثالوں کو، ہر ضروری مضمون میں مثالوں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا رہتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ، اسی طرح بیان کرتا رہتا ہے اللہ پاک ہر ضروری مضمون کے اندر الامثال، مثالوں کو۔ للذین استجابوا لربہم، صفات مؤمنین مع بشارت۔ اب حضرت دو جماعتوں کا ذکر آ رہا ہے، مومنین کا ذکر ہوگا، ان کے صفات کا ذکر ہوگا، ان کے معال اور نتیجے کا بھی ذکر ہوگا۔ آگے پھر دوسری جماعت کا ذکر آئے گا کافرین کی، پھر ان کے صفات کا ذکر آئے گا، پھر ان کے معال اور نتیجے کا ذکر آئے گا۔ للذین استجابوا لربہم، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کہا مانا اپنے پروردگار کا، الحسنى، بھلائی ہوگی، کیا ہوگی؟ بھلائی ہوگی یعنی جنت ہوگی۔ والذین لم یستجیبوا لہ، صفات منکرین مع تخویف اخروی، صفات منکرین مع تخویف اخروی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں کہا مانا اپنے پروردگار کا، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، حاصل کیا ہے اس آیت کا؟ حاصل فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں توحید قبول نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کی آرزو ہوگی اور ان کی تمنا ہوگی کہ کاش کہ زمین اور اس جتنے اور خزانے ہمارے پاس ہوتے اور ہم رشوت دے کر ہم جان چھڑاتے، لیکن اس وقت کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی۔ لو ان لہم ما فی الارض جميعا، اگر بے شک واسطے ان کے وہ جو بیچ زمین کے اندر ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ومثلہ معہ، بلکہ مثل اس کا بھی ساتھ ہوئے اس کے، لافتدوا بہ، البتہ جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ افتداء کا معنی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے وہ بہ ہی، ساتھ اس کے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ پہلا ثمرہ ہے، یہ لوگ ہیں واسطے ان کے برا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، یہ دوسرا ثمرہ ہے، اور رجوع کی جگہ ہمیشہ کے لیے ان کی جہنم ہے۔ وبئس المہاد، مذمت جہنم، اور بڑی بری جگہ ہے رجوع آرام کرنے کی۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، ایک رکوع اور پڑھ لیتے ہیں پھر بس کریں گے 4:30 بجے انشاءاللہ۔ افمن یعلم انما انزل الیک، حضرت اوپر لکھا ہے اول تفاوت حال، کیا لکھا ہے؟ اول مومن اور مشرک کے حال کا مقابلہ آئے گا، مومن اور مشرک کے حال کا مقابلہ آئے گا کہ مومن کا حال کیا ہے، مشرک کا حال۔ آگے پھر معال کا بیان ہوگا کہ مومن کا نتیجہ کیا ہے اور مشرک کا نتیجہ کیا ہے۔ افمن یعلم، آیا پس وہ بندہ جو جانتا ہے، انما انزلا، اندر دیکھو، کان میری طرف لگاؤ، ترکیب سن لو پھر معنی کرتے ہیں۔ انما ہے نا، انما، یہ انما کٹھا نہیں ہے، انا مشبہ بالفعل ہے، یہ انا کیا ہے؟ مشبہ بالفعل ہے، اس کے بعد ما موصولہ ہے۔ انما کے بعد انزل الیک من ربک، یہ صلہ ہے ما موصولہ کا، یہ صلہ ہے ما موصولہ اپنے صلے سے مل کر جناب من، یہ اسم ہے انا کا، یہ انا کا کیا ہے؟ آگے الحق کو، یہ خبر ہے انا کی، سمجھے یہ بات؟ دوسری بات میرے دیکھو، 3 چیزیں ہیں، علم، خشیہ، عمل۔ پہلے کیا آتا ہے؟ پھر کیا آتا ہے؟ خشیہ، پھر کیا آتا ہے؟ عمل۔ سب سے پہلے تو بندے کو یہ معلوم ہوتا ہے، یہ علم ہوتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، میرا ایک، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا، غرض کا اس کو پتہ چل جاتا ہے۔
اپنی پیدائش کی غرض کا اس کو کیا علم آ جاتا ہے. پہلے کیا آ جاتا ہے؟ علم آ جاتا ہے. علم آنے کے بعد پھر خشیہ پیدا ہوتا ہے. پھر کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوف پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوف پیدا ہوتا ہے. جب خوف پیدا ہوتا ہے تو پھر عمل آ جاتا ہے. پھر کیا آ جاتا ہے؟ اب اسی ترتیب کے ساتھ پہلے علم کا بیان ہے، پھر خشیے کا بیان ہے، پھر عمل کا بیان ہوگا. اب آؤ، افمن یعلم، آیا پس وہ بندہ یعلم جو جانتا ہے. یعلم کا نیچے لکھا ہے درجہ اولا علم. کیا لکھا ہے بھائی؟ پہلا درجہ ہے، علم کا بیان ہے. آیا پس وہ بندہ جو جانتا ہے. اب یہاں علم آ گیا. کیا آ گیا؟ انما، کہ بے شک جو کچھ اتارا گیا ہے تیری طرف تیرے رب کی طرف سے. الحق کو، وہ حق ہے. وہ کیا ہے؟ حق ہے. انما، خیال کرنا ملا نہ دینا، انا علیحدہ ہے، ما علیحدہ ہے. انما، بے شک جو کچھ اتارا گیا ہے تیری طرف تیرے رب کی طرف سے. الحق کو، وہ حق ہے. کمن ہوا اعما، یہ ہو سکتا ہے مثل اس بندے کے جو اندھا ہے. جو کیا ہے؟ فرمایا ہے ایک علم رکھتا ہے، ایک اندھا ہے. یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی برابر نہیں ہو سکتے. انما یتذکر اولو الالباب، سوائے اس کے نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے لوگ. الذین یوفون بعہد اللہ، لکھا ہے بیان صفات جماعت اولا مع بشارت. پہلے مومنین کا ذکر آیا تھا نا، للذین استجابوا لربہم الحسنی. اب پھر اسی جماعت کی صفات کا بیان ہے. اور اوپر لکھا ہوگا صفت اولا اصلاح عقیدہ. صفت اولا، ہاں، عقیدے کا بیان ہوگا، عمل کا بیان ہوگا، پھر اخلاق کا بیان ہوگا. الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے معاہدوں کو. جو لوگ پورا کرتے ہیں اللہ کے، انشاءاللہ تعالی سورہ اعراف میں پڑھو گے. اس سے دو مرادیں ہو سکتی ہیں بعہد اللہ سے. یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر بندہ جب بالغ ہوتا ہے تو وہ گویا اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ یا اللہ اب میں جوان ہو گیا ہوں، اب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے جمیع اوامر اور نواہی پر عمل کروں گا. تیرے جمیع اوامر اور نواہی پر کیا کروں گا؟ عند البلوغ وعدہ مراد ہے. اور یا اس سے الست بربکم والا وعدہ مراد ہے. کون سا وعدہ مراد ہے؟ وہ الست بربکم سورہ اعراف میں آئے گا. دونوں قول ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے معاہدوں کو یعنی توحید کو. ولا ینقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے المیثاق، پکے کیے ہوئے وعدے کو. نہیں توڑتے پکے کیے ہوئے وعدے کو، یعنی شرک نہیں کرتے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ. نمبر 2، اصلاح حقوق العباد. اصلاح، اور وہ لوگ یصلون ما امر اللہ، جوڑتے ہیں اس چیز کو جو حکم کیا ہے اللہ پاک نے ساتھ اس کے. یعنی یہ کہ جوڑا جائے، یعنی یہ کہ بے ہی کا ہی ضمیر مبدل من ہو ہے اور ان اس سے بدل ہے. اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں وہ چیز جو حکم کیا اللہ نے ساتھ اس کے، یہ کہ جوڑی جائے. حضرت یصلون ما امر اللہ بہ سے مراد یاد کر لو، جمیع اوامر اور نواہی مراد ہیں. بس جمیع اوامر، اور شریعت نے جس جس کام کرنے کا حکم دیا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اور جمیع نواہی، جس جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، وہ ساری چیزیں ما امر اللہ کے اندر موجود ہیں، مراد ہیں. جوڑتے ہیں وہ جو حکم کیا اللہ نے ساتھ اس کے، یہ کہ جوڑا جائے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، لکھا ہے نمبر 3 خشیت اللہ. درجہ اولا علم تھا، افمن یعلم علم تھا، اب یہ خشیہ کا بیان ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے. حضرت خشیہ جو ہے نا، خشیہ یہ ہر نیکی کا مبدا ہے. یہ ہر نیکی کا کیا ہے؟ مبدا ہے. اب دیکھو، آذان ہوئی،
دل کے اندر خوف خدا ہے تو بندہ گھر سے چلے گا اور نماز پڑھے گا، اگر دل میں خوف نہیں ہے تو گھر بیٹھا رہے گا۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، دل میں خشیہ ہے تو روزہ رکھے گا ورنہ روزہ نہیں رکھے گا۔ زکوٰۃ دینے کا وقت آیا، خشیہ ہے تو زکوٰۃ دے گا ورنہ زکوٰۃ۔ خشیہ جو ہے یہ مبدا ہے ہر نیکی کا، خشیہ ہے تو ہر نیکی کرنے کی توفیق ہے، اگر خشیہ نہیں ہے تو پھر انسان کے دل کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر حقوق اللہ بھی مارتا ہے اور حقوق العباد بھی بندہ تلف کرتا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، نمبر 4، اور ڈرتے ہیں برے حساب سے، جو کفار کے ساتھ ہوگا، جو کفار کے ساتھ ہوگا۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا، نمبر 5، اور وہ لوگ صبروا جو مضبوط رہتے ہیں دین حق پر، جو مضبوط رہتے ہیں دین حق پر۔ ابتغاء وجہ ربہم، لکھا ہے علت صبر، ہاں صبر کی وجہ کیا ہے؟ واسطے طلب کرنے ذات پاک اپنے پروردگار کے۔ وجہ کا معنی میں نے کیا کیا ہے؟ واسطے طلب کرنے ذات پاک اپنے پروردگار کے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمبر 6، عبادت بدریہ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ وَأَنفَقُوا، نمبر 7، عبادت مالیہ، اور خرچ کرتے ہیں مما رزقناہم، کچھ اس سے جو دیا ہے ہم نے ان کو، سرًا، کبھی تو چھپا کر، وعلانیتاً، کبھی ظاہر کر کے، کبھی چھپا کر دیتے ہیں اور کبھی ظاہر کر کے دیتے ہیں، جس طرح موقع دیکھتے ہیں، جس طرح موقع دیکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ، یہ نمبر 8 اخلاق کا بیان ہے، اور دفع کرتے ہیں بالحسنات، ساتھ اچھائی کے، السیئات، برائی کو، اچھائی کے ساتھ برائی کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں اور دفع کرتے ہیں۔ اولئک ثمرہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں۔ یہ لکھا ہے تفاوت معال، افمن یعلم، تفاوت حال تھا اور یہ تفاوت معال ہے، یہ نتیجہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، لہم عقبی الدار، واسطے ان کے نیک انجامی ہوگی دار آخرت کی، نیک انجامی ہوگی دار آخرت کی۔ جنات عدن، یعنی باغات ہوں گے ہمیشگی کے، یدخلونہا، داخل ہوں گے وہ ان باغات کو، ومن صلح من آبائہم، اور وہ جو صلاحیت رکھیں گے ان کے باپوں سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولادوں سے، وہ ان کے درجے کے نہ ہوں گے۔ سورہ بطور کے اندر پڑھے ہو نا کہ ایک بزرگ گزرا، وہ نیکیاں کر کر کے اللہ کا قرب اس نے حاصل کیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کی اولاد موحد تو تھی لیکن ان کے پاس اتنی نیکیاں، بزرگ بھی چلا گیا جنت میں، اولاد بھی توحید کی وجہ سے کہاں چلی گئی؟ جنت میں، لیکن بزرگ کا درجہ ہے 20واں اور اولاد کا درجہ ہے پہلا، تو اللہ اس بزرگ کی اولاد کو، اس کی بیویوں کو، اس کے والدین کو، اس بزرگ کو خوش کرنے کے لیے اس بزرگ کے 10ویں 20ویں درجے میں پہنچا دیں گے۔ ومن صلح من آبائہم، اور وہ جو صلاحیت رکھیں گے ان کے باپوں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں سے، والملائکۃ، اور فرشتے داخل ہوں گے اوپر ان کے، من کل باب، ہر دروازے سے، سلام علیکم، سلام ان کا عامل لکھا ہوا یقولون، ہاں وہ فرشتے کہتے ہوں گے سلامتی ہو اوپر تمہارے، ہر آفت و خطرہ سے، ہر آفت و خطرہ سے، ہر طرف سے فرشتے آئیں گے، سلام کہیں گے، جنتی آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ اللہ پاک صبح شام زیارت کرائیں گے تو وہ بھی السلام علیکم فرمائیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، الا قیلا، بس ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوگا۔ یقولون، کہتے ہوں گے سلام علیکم، سلامتی ہو اوپر تمہارے ہر آفت و خطرے سے، بما صبرتم،
بسبب اس کے جو مضبوط رہے تم دین حق پر، بسبب اس کے جو مضبوط رہے تم دین حق پر، فنعم عقبی الدار، بس بڑا اچھا انجام ہے اس جہان کا، بڑا اچھا انجام ہے۔ ہاں اس کا لفظ بولنا ہے تاکہ یہ کلام ہو رہا ہے جنت کے اندر، کہاں کلام ہو رہا ہے؟ ہاں، فنعم عقبی الدار، بس بڑا اچھا انجام ہے اس جہان کا۔ والذین ینقضون عہد اللہ، لکھا ہے بیان صفات جماعت ثانیہ مع تخویف، یہ تخویف بھی ہے، عذاب کے ڈراوا ہے اور صفات کا بیان ہے، اور لکھا ہے تفاوت حال، تفاوت مقابلہ دیا جا رہا ہے۔ والذین ینقضون، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے معاہدوں کو، لکھا ہے وصف اول فساد عقیدہ، وصف اول عقیدہ ان کا درست نہیں ہے، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے معاہدوں کو بعد ان کے پکا کرنے کے، یعنی شرک کرتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، نمبر 2 فساد اعمال، کیا ہے بھائی؟ فساد اعمال ہے، اور توڑتے ہیں اس چیز کو جو حکم کیا ہے اللہ نے اس کے متعلق یہ کہ جوڑا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، نمبر 3 فساد اخلاق، یہ اخلاق کے فساد کا بیان ہے، اور فساد مچاتے ہیں بیچ زمین کے۔ اولئک پر ایک تو لکھا ہے ثمرہ، اور نہیں تو لکھا ہے تفاوت معال، تفاوت یہ نتیجہ ہے، یہ لوگ واسطے ان کے لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور واسطے ان کے برائی ہے دار آخرت کی، یعنی جہنم ہے۔ اللہ یبسط الرزق، حضرت یہ 7ویں تنبیہ ہے، یہ کیا ہے؟ جس کا حاصل یہ ہے کہ حاضر ناظر ہر شے پر قائم اور مطلع صرف اللہ پاک ہے، حاضر ناظر ہر شے پر نگہبان مطلع قائم صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے، تو عبادت اور پکار کے لائق بھی کون ہے؟ صرف اللہ پاک ہے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ ہی کی ذات پاک ہے، فراخ کرتا ہے روزیاں جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور معاف کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، یقدرو کا معنی تنگ کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ زجر ہے، اور اکڑ رہے ہیں یہ لوگ زندگی دنیا پر، زندگی دنیا پر اکڑ رہے ہیں۔ نیچے لکھا ہے مگر یہ بالکل فضول ہے، مگر یہ بالکل فضول ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، فرمایا جس دنیا پر تم اکڑ رہے ہو یہ قلیل بھی ہے حقیر بھی ہے، قلیل بھی ہے، ایک تو یہ قلیل ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے، 60 سال 70 سال زندگی ختم ہوگی تو دنیا کا عیش عشرت بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اور یہ حقیر بھی ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں حقیر ہیں۔ دنیا کی نعمتیں کیا ہیں؟ فَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اکڑ رہے ہیں یہ لوگ زندگی دنیا پر، مگر یہ بالکل فضول ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے زندگی دنیا کی بنسبت آخرت کے، فی الآخرت کا معنی بنسبت آخرت کے، الا متاع، مگر نفع ہے تھوڑا سا، مگر نفع ہے، خیال کرو متاع کی تنوین تقلیل کے لیے بھی ہے اور تحقیر کے لیے بھی ہے، متاع کی تنوین کے اندر تقلیل تحقیر دونوں معنی ہیں۔ الا متاع، مگر نفع ہے بالکل تھوڑا سا۔ بس کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ربنا تقبل منا